بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل از اسلام ارتکاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر قصاص کا اصول چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 41۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو وہ ہر اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 42۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا، رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بلائی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرا برابر نیکی ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ حضرت امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آبان نے باروایت قتادہ بواسطہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔